ذرا اگلے مہمان کا تعارف کروا لوں، جناب مفتی یاسر ندیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ مفتی صاحب ذرا بتائیں، پہلے آپ مفتی کہاں سے بنے، کون سے ادارے سے آپ نے فتویٰ سیکھا، پیدا کہاں ہوئے، اس کے بعد پھر کدھر گئے آپ، مارکیٹ سے شارٹ کب ہوئے آپ؟ اٹکا ہوا ہے جی ہاں، میری پیدائش دیوبند کی ہے اور ہمارا خاندان دیوبند ہی سے آتا ہے، اور صحیح 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 دارالعلوم دیوبند سے ہی میری تعلیم ہے الحمدللہ، جی، اور افتاء بھی میں نے وہیں سے کیا ہے، اور افتاء وہیں سے کیا ہے؟ افتاء بھی میں نے دارالعلوم اچھا، دیوبند میں سے سمجھا کہہ رہے ہیں آپ کہ رشتہ میں نے وہیں سے کیا ہے۔ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی لینگویج ظاہر زیادہ یاد ہے صحیح۔ تو فتویٰ وہاں سے سیکھا آپ نے، اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر میں یو ایس آ گیا، اور یو ایس سے میں نے مختلف کالجز میں پڑھا۔ مینلی میں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر میں یہاں سے چلا گیا ملیشیا، اور ملیشیا جی، سے جو آئی آئی یو ایم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، وہاں سے میں نے تخریج فی الحدیث میں پی ایچ ڈی کی۔ صحیح، ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھیک۔ تو ایتھیزم کی طرف کیسے آئے آپ، یعنی اس کی مخالفت کی طرف؟ یہ میرے اسٹوڈنٹس لے کر آئے مجھ کو۔ ہوا یہ تھا کہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں مدرسے میں شرح عقائد پڑھا رہا تھا۔ جی ہمارے یہاں جو ایک روایتی انداز ہے اس کتاب کو پڑھانے کا، تو ظاہر ہے کہ اسی انداز سے میں نے بھی اس کو پڑھانا شروع کیا۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے یا تو امریکہ میں کالج پڑھا ہوا تھا یا کم سے کم ہائی اسکول انٹر کیا ہوا تھا۔ جی تو انہوں نے جب اعتراضات مجھ پر کیے، تو جی وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، اس کو پڑھانے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے، اور اب جو ڈسکورس ہے وہ بدل چکا ہے، جو صحیح، منہج ہے وہ بدل چکا ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس جو تھے، جنہوں نے اکثر نے یا تو کالج پڑھا ہوا تھا یا ہائی اسکول انٹر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے جب کچھ اعتراضات ایسے کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب پڑھانے کا جو منہج ہے وہ مختلف ہونا چاہیے، اور اس جی کا انداز الگ ہونا چاہیے، چونکہ نئے نئے دلائل اب لوگوں کے ذہنوں میں آ گئے ہیں، اور اس وقت جو ورلڈ ویو ہے وہ لوگوں کا بدل چکا ہے۔ تو اس وقت پھر جی میں نے تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر مطالعہ شروع کیا، اور سب سے پہلے جو مجھے رہنمائی ملی وہ جی، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ملی، اور ان کی صحیح، کتابوں کو جو بالکل مبتدئین کے لیے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 2-4 جی کتابیں، انہی کو پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی کتابوں کو بنیاد بنا کر جدید الحاد کا بہت آسانی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ صحیح صحیح۔ تو آپ کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو الحاد، ایتھیزم ہے یا اپوسٹسی ہے، ارتداد ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ فتنہ جس راستے سے آئے اسی راستے پر جا کر بلاک لگانا ضروری ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے چونکہ یہ فتنہ آج کل پھیل رہا ہے، تو اس لیے ہم وہی کام کرتے ہیں، اور اسی موضوع کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر ہم مختلف لوگوں کو، جیسے قیصر راجہ صاحب ہیں یا صبور صاحب ہیں یا اور بھی جو اس موضوع پر کام کرنے والے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں اور پریزنٹیشن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ یاسر ندیم صاحب، ہم نے بہت خاندانی قسم کا نیٹ لگوایا ہوا تھا اس انٹرویو کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ملحدین کی شاید بد دعائیں لگ رہی ہیں، نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بد دعا کرتے بھی نہیں ہیں، ان کا تو وہ خدا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی بات درمیان میں رہ گئی تھی، میں آپ سے پوچھ رہا تھا آپ کام کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو ذرا یہ کنٹینیو کریں یاسر صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ فتنہ الحاد کا اور ارتداد کا اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہی زیادہ پھیل رہا ہے، اور لوگ ہوتا جی یہ ہے کہ کوئی ملحد ہے، کوئی مرتد ہے، وہ اسلام کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، جیسے ابھی سیم ہیرس کا نام آیا، اور اسی طرح مستشرقین ہیں۔ وہ اردو میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں، انگلش میں بھی کام کرنے والے ہیں۔ تو جو عام نوجوان ہیں وہ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی اپنی کوئی گراؤنڈنگ تو ہوتی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی علم کلام پڑھا ہو، کوئی دینی تعلیم ان کی میں مضبوط ہو، یا یہ کہ انہوں نے کوئی ماڈرن سائنس ہی صحیح سے پڑھی ہو، بس یہ کہ ایک سپرفیشل سی ان کی نالج ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ جس میں بڑی دھماکے دار پریزنٹیشن ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس متاثر ہونے کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، دوسری سے تیسری، اور اس طریقے سے جب مستقل وہ ویڈیوز انہی لوگوں کی دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے جا کر وہ اعتراضات رکھتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کے تعلق سے، یا یہ کہ ڈیزم کے تعلق سے، یا کوئی بھی فلسفے کا اور علم کلام کا مسئلہ ہو، تو ہمارے جو امام صاحب ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے، اور یہ جو میں نے ظاہر ہے کا لفظ بولا اس کی وجہ آپ بالکل ظاہر ہے کہ جانتے ہوں گے کہ اب یہاں سے
جو یہ جو نوجوان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جو دیندار طبقہ ہے صحیح وہ صحیح ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. یہ مجھے اعتراف کرنا پڑے گا صحیح کہ ہمارے مدارس میں ان موضوعات کے اوپر چونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے تو ایک جو بڑا طبقہ ہے وہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے. آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، اگر میں یہ سوال پوچھتا صبور بھائی سے یا قیصر صاحب سے کہ مدارس کے نصاب میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، تو مدارس والے کہتے ہیں صبور بھائی کو کیا پتہ، قیصر بھائی کو کیا پتہ. آپ تو ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں گے دینی مدارس کو کہ نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق کیا جائے؟ شرح العقائد تو بہت پرانی کتاب ہے، اس میں جو اعتراضات ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کو وہ اعتراضات کرتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے. ہم ایسی چیزوں کے اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں جو اعتراض دنیا میں کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. تو آپ تھوڑا مشورہ دیں اپنی مبارک زبان سے دینی مدارس کو، تھوڑا سا جھنجھوڑیں کہ بھائی اب آپ شرح العقائد ٹھیک ہے پڑھا لیں، وہ منع نہیں کر رہے، لیکن اب جو اسلام پر اس زمانے میں اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کے جوابات پر کوئی سلیبس، کوئی نصاب ہونا چاہیے نا، جو آج کی زبان میں ہو رہے ہیں اور آج کے لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. آپ نے بڑا حساس مسئلہ چھیڑا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی کرنا، اور ایک یہ کہ جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے آپ اس کو بدل دیں اور نیا ماڈل اس کی جگہ لے آئیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ اضافہ کر دیں. اضافے کا تو میں قائل ہوں، لیکن یہ کہ ہم مدارس کے موجودہ نصاب کو بدل کر اس کو ایسا ماڈرن کر دیں کہ نہ تیتر بچے نہ بٹیر، یہ اس کا میں قائل نہیں ہوں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مدارس کو قدیم طرز کے اوپر، یعنی ہمارا جو مدارس کا موجودہ نظام ہے، ہم اس کو اس نصاب تعلیم کے اوپر لے کر جائیں کہ جو نصاب تعلیم حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی وغیرہ حضرات نے پڑھا اور اس کو پڑھایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ نفع بخش ہوگا اس نصاب تعلیم کے مقابلے میں جو اس وقت مدرسوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. کچھ مضامین کا اضافہ ضروری ہے. مثلا آپ نے شرع قائد کا نام لیا، آپ نے فرمایا کہ شرع قائد میں وہ اعتراضات ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے. حالانکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ شرع قائد میں وہ سارے اعتراضات ہیں جو آج لوگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یعنی اس موضوع سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ مبحث یاد ہو جس میں بالکل شرع قائد میں شروع میں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ سوفسطائیہ کا تعارف کراتے ہیں اور سوفسطائیہ میں عندیہ، عنادیہ اور لادریہ کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ بھائی اس طرح کے لوگ کہاں دنیا میں ہوں گے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم موجود ہو گئے، مجھے پتہ نہیں، کیا یہ حقیقت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے یا ویسے ہی سب ڈیلوژن ہے، وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں. تو اس طرح کے لوگ کہاں موجود ہوں گے. یہاں تک کہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود جو حل پیش کیا وہ یہ کہ ان کو آگ میں جلاؤ اور پوچھو کہ درد ہو رہا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تو ٹھیک ہے جلاتے رہو، اور جیسے ہی اس کو کہے کہ ہاں مجھے درد کا ادراک ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لادریہ نہیں ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈیلوژنل لائف جی رہے ہیں، جو کچھ ہے وہ دراصل حقیقت نہیں ہے. یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور باقاعدہ اس نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں، اور بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، وہ اس نظریے کے حامل ہیں. تو جب میں اس اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں، ڈاکٹر ہارون یحییٰ نے بھی ایتھیزم کے خلاف بہت کام کیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کا اپنا نظریہ یہی تھا، لادریہ سے ان کو تھوڑی سی مناسبت تھی. وہ کہتے تھے یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے کہ ان کا اپنا نظریہ کیا تھا؟ اور سیدھی سیدھی بات ہے، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کو جب میں نے دیکھا تو جو عقیدت ان سے قائم ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ایسی ڈھیر ہوئی کہ میں نے ان کی کتابیں جو ایک آدھ پڑھی تھی اس کو میں نے سوچا کہ اس کو ڈیلیٹ کس طریقے سے کروں اپنے مائنڈ سے. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ ان کی جیب میں آپ نے بم دیکھ لیا تھا یا کیا دیکھ لیا تھا اچانک ایک دم عقیدت ختم ہو گئی؟ میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، کتابوں میں بہرحال ان کے بڑا درد ہے، ایتھیزم کے خلاف بڑا جاندار شاندار کام ہے ان کا. باقی اللہ ہی جانے آپ نے کیا دیکھ لیا. خیر آپ یوٹیوب پر ہارون یحییٰ ڈالیں اور پھر دیکھیں کتنے بم وہ لے کر کھڑے رہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سے ملوں گا تو پھر میں یہ سوال ضرور کروں گا. چلے یہ کہ مینٹل ٹراما اس میں زیادہ ہوتا ہے انوالو. یعنی اکثر ملحدین جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان سے بات ہوئی ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہے. جیسے ابھی صبور بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈاروین کے زندگی میں آخر میں پرابلم آف ایول، مسئلہ شر کی وجہ سے، یعنی اس کے اموات ہوئی، اس کے گھر میں وہ خود بیمار ہو گیا. ایسے ہی آپ کسی جب ملحد سے بات کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے. آپ اس کو کورے دیں گے تو وہ نکل کر آ جائے گی،
اور وہی دراصل اس کے الحاد کا سبب بنتا ہے. وہ خدا کے اوپر سارا بلیم رکھ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. ویسے ڈارون اگر آخر عمر میں پریشان ہوا تھا نا, اگر وہ مسلمان ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا؟ وہ کہتا کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ اگر برے صغیر میں پیدا ہوتا تو ضرور کہتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے, وہ کہتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے, کچھ عامل وامل پہ, اور وہ تعویذ گنڈے نکلتے اس کے پاس سے. پھر میں ایک چھوٹا سا میسج ہے جو میں دینا چاہوں گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ دیکھیں, اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے سسٹمیٹکلی الحاد کو, لبرلزم کو پھیلایا جا رہا ہے, لیکن ازراہ کرم آپ جذباتی ہو کے ان لوگوں سے بحث کرنے نہ جایا کریں. ہم نے بڑا اینالائز کیا ہے بصارت بھائی کے ساتھ مل کر, یاسر بھائی, مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اور بہت سے دوستوں کے ساتھ مل کے, اور ہم اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ پاکستان میں الحاد اس لیے نہیں پھیلا کہ اس میں بڑی کوئی ریشنل آرگومنٹس ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہر آدمی نے بغیر کسی ٹریننگ کے, بغیر کسی ایجوکیشن کے, اس نے جا کے بحث کرنے کی کوشش کی, اور آگے سے انہوں نے کوئی آیت وہاں سے پکڑی, کوئی حدیث وہاں سے پکڑی, اور اس کے بعد ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. جب نہیں ہوئے تو اس سے پھر ایک پیراڈائم بننا شروع ہوگا کہ دیکھو وہ مسلمان بھی لاجواب ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, وہ ہو گیا, تو نیچرل مطلب اس کا یہی انہوں نے نکالا کہ الحاد ٹھیک ہے. تو میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو پلیز وداؤٹ اینی ٹریننگ آپ نہ بحث میں جائیں, اور دوسرے ٹریننگ اگر ہے بھی تو اپنے ڈومین میں رہیں. ہر آدمی کی اپنی ڈومین ہے. ہمارا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس آدمی کو تھوڑا سا اگر ایک فیم مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کا عالم ہو گیا ہوں. میں دین کا دفاع کرتا ہوں سائنس اور فلسفی میں. مجھ سے آدمی کوئی بہت ٹیکنیکلٹی قرآن کی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی کسی عالم دین سے پوچھیں, میں آپ کو غلط بات نہیں کہوں گا. مجھے پتا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. آپ ایک جان بوجھ کے ایک کسی بے ایمانی کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ میرا شاید علم الکلام میں نے نہ پڑھا ہو, میں مفتی نہیں ہوں, میں زندگی بھر میں مدرسے میں نہیں گیا, تو آپ مجھ سے وہ چیز پوچھیں گے جو چیز جس میں کمزور ہوں گا. کوئی انسان جو عالم الغیب نہیں ہوتا. تو میں معذرت کر لیا کرتا ہوں کہ مجھ سے آپ فلسفی پوچھیں, سائنس پوچھیں, میں کر سکتا ہوں. تو وہ جان بوجھ کے مفتی صاحب کے پاس جب جائیں گے تو ان سے وہ بات کریں گے کہ جو ان کے ڈومین سے باہر ہے. تو میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ٹریننگ کے بغیر نہ جائیں, دوسرے اگر آپ جا رہے ہیں ٹریننگ ہے بھی تو صرف اسی چیز پہ بات کریں جس کی آپ کے پاس ٹریننگ ہے. یہی دین کی سب سے بڑی خدمت آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اتفاق سے آج میرا جو بیان ہوا ہے نا اس میں نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ ایتھیزم سے مناظرے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس خود نالج نہیں ہوتی. تو جو لوگ بھی اس طرح کی کام پہلے سے کر رہے ہیں نا, جیسے قیصر راجہ صاحب ہیں, صبور صاحب ہیں, آپ لوگ ان سے رابطہ کریں. ان کا انٹرویو نشر کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنا. خاص طور پہ جو یورپ میں, امریکہ میں ہمارا مسلمان طبقہ جا کے دین سے بگڑ جاتا ہے. تو آپ آئیں بھائی, ان لوگوں سے رابطہ کریں, آپ کے ہر سوال کا جواب ان لوگوں کے پاس انشاءاللہ موجود ہوگا. بہت شکریہ آپ کا مفتی یاسر صاحب. کچھ پیغام آپ دینا چاہیں تو ہم انتظار میں ہیں آپ کے, اور آپ کا کوئی چینل ہو تو اس کا لنک بھی شیئر کریں. آپ سے لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں, ذرا یہ بھی ہمیں بتائیے مفتی یاسر صاحب. جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس اور اسلام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اصل میں ہوا یہ ہے موجودہ دور میں کہ سائنس جس کا درجہ ایک خادم کا تھا, ایک محکوم کا تھا, ہم نے اس کو حاکم اور مخدوم بنا دیا ہے. یعنی سائنس کو دراصل انسان ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ سائنس کیسے ترقی کرے گی, لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو اس درجے پر رکھ دیا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے اور ہماری زندگی کے بعد آگے جا کر کیا ہوگا. تو سائنس کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے جس ڈومین میں ہم سائنس کو رکھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے, اور یہ جو دیسی گورے ہیں یہ دراصل ان کے ذہن کی سب سے بڑی بیماری ہے. سائنس ہمیں تھوڑی بتائے گی ابا کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا ہیں, اماں سے کیسے بات کرنی ہے. جی ٹھیک. سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے اور چیزیں کیسے بنتی ہیں. سائنس یہ نہیں بتائے گی کہ کیوں ہو رہا ہے کوئی بھی واقعہ. تو کیوں کا جواب دین کے پاس ہے, کیسے کا جواب سائنس کے پاس ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی کلیش نہیں ہے. اور میں جو علماء حضرات خصوصاً ان کو ایک کتاب بھی ریکمینڈ کروں گا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل, کہ اگر عقل صحیح ہے اور نقل صریح ہے تو دونوں کے درمیان کبھی بھی کلیش نہیں ہو سکتا, کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا, ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو یہ میرا پیغام ہے. اور آپ نے میرے چینل کے بارے میں پوچھا, میرے ہی نام سے ہے, یاسر ندیم الواجدی. یوٹیوب پر سرچ کریں گے, فیس بک پر سرچ کریں گے, یا ٹویٹر پر. میں ان 3 پلیٹ فارمز پہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں, تو انشاءاللہ مجھ تک پہنچا جا سکتا ہے. آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام لیا, مجھے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر ذہن میں آئی, احکام اسلام عقل کی نظر میں. وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. جو بھی
عقلی اعتراض، لیکن چونکہ وہ تھوڑی اردو آج کل کی ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اردو. خیر میں جو لوگ بھی پروگرام سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو اس پروگرام میں دلچسپی نہ ہو، آپ ایتھیزم سے متاثر نہ ہو، لیکن بہت سے لوگ متاثر ہیں اور خون کے آنسو دل روتا ہے جب ہم یونیورسٹیوں میں کالجز میں دیکھ رہے ہیں کس طرح تیزی کے ساتھ الحاد پھیل رہا ہے. ہمارے اپنے میرے اپنے ریلیٹیوز، ہمارا گھرانہ تو ہندوستان میں بڑا مذہبی گھرانہ، لیکن میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا انکار کر رہے ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو اگر آپ اس انٹرویو میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے لیکن آپ اس کو شیئر کریں، اور یہ جو میں نے گیسٹ بلائے ہیں 4 گیسٹ آپ کے سامنے بٹھائے ہیں، آپ ان کا لنک، ان کے چینلز، ان کے نمبر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی اگر ان الحادی نظریات سے ڈسا ہوا ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرے، اپنے نظریات کو درست کرے. وہ ان کے پاس انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ہے. تو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو اللہ تمہاری وجہ سے ہدایت دے دیں تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت سے اگر کوئی شخص الحاد سے بچ جاتا ہے، اس کو ان اعتراضات کے جوابات مل جاتے ہیں، تو یہ آپ کا بہت بڑا اس میں حصہ ہوگا. تو آپ سے میں گزارش کروں گا جو میرے پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس لنک کو شیئر کریں، اور اس لنک کو شیئر نہیں بھی اگر آپ کرتے تو کم از کم یہ جو ہم نے گیسٹ بلائے ہیں نا، ان کے جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور ان چینلز کو آگے پروموٹ کریں. آپ اس میں وہ لوگ ضرور دلچسپی لیں گے جو الحاد کے نظریات سے متاثر ہیں، جو سائنسدانوں سے اتنے متاثر ہیں کہ خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں، وہ اسلام کا انکار کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ بہرحال اس میں دلچسپی لیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو دلچسپی نہ ہو. میں اس کی ایک یعنی اپنی اس بات پہ ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے چوری کے خلاف کہیں بیان کیا، بہت لمبا بیان ہو گیا تھا میرا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہاں چور تھوڑی بیٹھے ہوئے جو آپ نے چوری کے اتنی آپ نے چور کے خلاف، اور چوری اتنی بری چیز ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے یہاں چور نہیں بیٹھے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، ایک آدھ آدمی ضرور چور ہوگا اس میں، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ بیان پورا سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے الحاد سے متاثر ہیں، سب لوگ ایتھیزم سے متاثر ہیں، ڈارون سے سب متاثر، بہت سے لوگوں نے تو ڈارون کا پتہ ہی نہیں، کہ نام بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن بہت سے لوگ متاثر ہیں بھی. تو جو متاثر ہیں ان کے لیے ان شخصیات کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے. تو اس لیے آپ لوگ ان کو پروموٹ کریں، ان کا تعارف کروائیں لوگوں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو الحاد کا ایک طوفان ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اس کا ہم سد باب کر سکیں. میرا مقصد ان حضرات کو بلانے کا یہی تھا کہ ان کا تعارف ہو جائے. یہ سوالات تو ہم نے ویسی غریبی میں پوچھ لیے ان سے، ہر ایک کے دماغ میں مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، کسی کے ذہن میں کیا سوال ہوگا، کسی کے ذہن میں کیا سوال ہوگا. اب ظاہر ہے وہ سارے سوال تو ہم ان سے کر نہیں سکتے تھے، تو تھوڑا سا تعارف مقصد تھا. بہت شکریہ جی آپ حضرات کا، مفتی یاسر صاحب آپ کا بھی، قیصر راجہ صاحب آپ کا بھی، بصالت بھائی آپ کا بھی. اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے، اور اس جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا غیب کے پردوں میں ہے. یہ تو قرآن شروع ہوتا ہے نا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو اس کا بدلہ اللہ آپ کو آخرت میں دے گا، وہ اللہ نے اس پہ غیب کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ قیامت ہی کے دن اللہ دکھائے گا. کیونکہ دنیا میں اگر دکھا دے تو ساری دنیا پھر یہی کام شروع کر دے. دنیا تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر ایمان رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو قبول کرے، اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ خوب برکت دے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کے، اور امید کی کچھ کرن پیدا ہوئی ہے کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے یورپ میں، امریکہ میں، چائنا میں. اور ہمارے لوگ جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں باہر سے، جیسے آپ نے بتایا نا براؤن صاحب، وہ صبور بھائی کیا کریں گے براؤن صاحب، تو ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر براؤن صاحب ہی ہیں. لیکن جب جو لوگ باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ جب مذہب کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ براؤن صاحب لوگ ان سے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کا دیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. اس کا بھی ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ دیسی لوگوں کی بات سے متاثر نہیں ہوتے، وہ آپ لوگوں کی بات سے زیادہ متاثر ہوں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.